اور بنیادی تقاضا رب العزت نے فرمایا فک رقبہ، کسی انسان کی گردن کو چھڑانا سب سے پہلے انسان کی آزادی کی بات کی ہے۔ اولین پیغام قرآن کریم نے اس راہ شریعت کو اپنانے کے لیے یہی مقصد عطا کیا ہے کہ آپ نے انسان کی آزادی کی بات کر دی ہے۔ قرآن کے الفاظ کو اس کے معیار پر تولنا ہوگا۔ گھر کی باندی کو اور گھر کے غلام کو آزاد کرنا اور نوکر کو کہہ دینا کہ چلو آپ کو چھٹی ہے، یہ قرآن کا معیار ہے، یہ اس کا میزان ہے، اس پہ آپ تول رہے ہیں قرآن کے الفاظ کو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم۔ برادر مکرم حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، محترم جناب سید کفیل شاہ بخاری صاحب، ہمارے لیے نہایت قابل احترام حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب اور جامعہ مسجد قولون ہانگ کانگ میں میرے میزبان مولانا ارشد صدیقی صاحب، اسٹیج پر موجود تمام اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، میں اپنے لیے نہایت اعزاز اور باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد آباد میں
جامعہ فاروقیہ کے اس عظیم اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ مادی دنیا، مادی جسم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن روحانی دنیا تقسیم کبھی قبول نہیں کرتی۔ اس اعتبار سے ہم ہمیشہ ایک جسم ہیں، ایک جسم رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک جسم رہیں گے کہ ایمان والوں کی علامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم كمثل جسد واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے لیے مہربان ہونے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے قرار، اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہو، ممکن نہیں ہے کہ آپ رات کا پورا جسم آپ کا آرام کر سکے اور اس کو بخار نہ لگ جائے۔ امت کے اندر یہ تعلق، امت کا یہ وحدت اور امت کا اس طریقے سے ایک جسم ہونا ظاہر ہے کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر فلسطین کے مسلمان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں، اگر کشمیر کا مسلمان مظلوم ہے اور دنیائے عرب اور افریقہ کا مسلمان اس سے واقف نہیں، اگر چیچنیا کے مسلمان پر ظلم ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں، تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر ایمان کے اس تعلق کو ٹٹولنا ہوگا۔ کہاں گیا وہ رشتہ، کہاں گیا وہ تعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا کیا اور آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ ہم بکھر گئے ہیں، ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم اس طرح کے اسٹیج سجاتے ہیں، مدارس کے جلسے کرتے ہیں، تو ہم اپنے اکابر کا نام لیتے ہیں۔ اکابر کا نام اس لیے بھی لیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اکابر کی نسبت کا ذکر نہ کریں تو شاید ہمیں سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہو۔ ہمارے اکابر و اسلاف ہمارے لیے سلسلۃ الذہب ہے۔ یہ جو رونق آج لگی ہوئی ہے،
یہ ہمارے اکابر و اسلاف کے مرہون منت ہے. لیکن ہم ان کے نام سے اجتماع تو کر لیتے ہیں، لیکن میں چونکہ اسی حلقے کا ایک فرد ہوں، میں اسی مدرسے سے پڑھا ہوں، یہی مدرسہ میرا مادر علمی ہے، اسی استاد سے پڑھا ہوں، یہی کتاب پڑھا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں اور ہم سب پڑھتے ہیں. اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ بر صغیر کے ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف در حقیقت اسلام کی نشاط ثانیہ کا عنوان تھے. بے شک بے شک بے شک. انہوں نے اپنی ذات کو نہیں دیکھا، اپنی دنیوی عیاشی کو نہیں دیکھا، دنیوی آسودگی کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ اپنے مقصد حیات کو دیکھا، مقصد زندگی کو دیکھا. اور یقیناً اجتماعی جدوجہد میں اور اجتماعی جدوجہد کے راستے میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے مقصد زندگی مال و دولت ہوا کرتا ہے، اور جس کے سامنے مقصد زندگی اقتدار ہوا کرتا ہے. جہاں مقصد زندگی مفادات ہوں، اس مفاداتی طبقے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وان لم يعط سخط تعس وانتکس واذا شیک فلا ينتقص. جو عہدے اور دولت کے پجاری ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اور یہ کون لوگ ہیں کہ اگر ان کو مفاد دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، مفاد نہ ملے تو چھوڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. یہ اس زمانے کے منافقین ہوتے تھے، اور آج کے دور میں منافقین کی علامتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، ان کو خصلت ہمارے درمیان آ گئی ہے. آج ہم سب مسلمان ہیں، لیکن مشرکین کی عادتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. آج ہم سب مسلمان ہیں، لیکن یہود و نصارہ کی خصلتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. ایک یہ پہلو بھی ہے جو ہماری اجتماعی جدوجہد کو بری طرح متاثر کر رہا ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کی اپنی ذات پہ نظر نہیں ہے، جو نامعلوم سپاہی، جس کو نام و نمود کی بھی ضرورت نہیں، خالصتاً مقصد کے جذبے سے سرشار، فرمایا: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه ومغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. پراگندہ سر ہے.
پاؤں گھر سے اٹے ہوئے ہیں، لیکن گھوڑے کے باغ ہاتھ میں لیے ہوئے میدان میں اترنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ جماعتی زندگی میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر وہ چھٹی مانگے تو چھٹی نہ ملے، کسی کی سفارش کرے تو سفارش، ڈیوٹی دی جائے پہرا کرنے کی تو پہرا دیتا ہے، لشکر کے پیچھے پیچھے آئے سامان کو سنبھالے تو وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ کہاں گئی وہ تعلیمات آج ہمارے معاشرے میں ہم میں نہیں پائی جا رہی؟ ہم نے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے اکابر نے ہمیں کیا سبق دیا؟ اولین چیز بر صغیر کی آزادی، انسانیت کی آزادی، اور جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو جھنجھوڑ کر کہا، مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا، تم نے لوگوں کو اپنا غلام کب سمجھا ہے جبکہ ان کے ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔ آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے، اور اس پیدائشی حق کے لیے ہمارے اکابر نے شریعت کو پہچانا ہے، شریعت کے تقاضے کو پہچانا ہے۔ آج ہم نے شریعت کو محض عبادات کا نام دے دیا ہے، لیکن عبادات سے آگے قرآن کریم کی تعلیمات پر ہمیں نظر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اسلامیہ کو ایک جگہ پر گھاٹی سے بھی تو تعبیر کیا ہے کہ تم گھاٹی میں اتر رہے ہو، تو گھاٹی سے کیوں تعبیر کیا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم گھاٹی میں اتر رہے ہو، کیوں؟ گھاٹی ایک دشوار گزرگاہ کا نام ہوا کرتا ہے، جہاں مخالف سمت کی ناموافق ہوائیں آتی ہیں، جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، پتھریلی زمین آتی ہے اور آپ اس کو عبور کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس عقبہ، اس گھاٹی اور اس راستے پہ چلنے کا جو ابتدائی اور بنیادی تقاضا رب العزت نے فرمایا فک رقبہ، کسی انسان کی گردن کو چھڑانا، سب سے پہلے انسان کی آزادی کی بات کی۔ اولین پیغام قرآن کریم نے اس راہ شریعت کو اپنانے کے لیے یہی مقصد عطا کیا ہے کہ آپ نے انسان کی آزادی کی بات کر دی ہے۔ قرآن کے الفاظ کو اس کے معیار پر تولنا ہوگا۔ گھر کی باندی کو اور گھر کے غلام کو آزاد کرنا اور نوکر کو کہہ دینا کہ چلو آپ کو چھٹی ہے، یہ قرآن کا معیار ہے، یہ اس کا میزان ہے، اس پہ آپ تول رہے ہیں قرآن کے الفاظ کو۔ اور پھر خوشحال معیشت کی بات ہے، گھر کے ایک غریب پڑوسی سے لے کر پوری غریب قوم کی معاشی خوشحالی، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کی حالت میں لوگوں کی معیشت کو بہتر بنا، اور پھر پسماندہ طبقوں کی بات، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یتیم لوگ جو قرابت دار بھی ہوں، مسکین غریب جو خاکالود ہوں، خاک میں اٹے ہوئے ہوں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس لباس نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی یہ تعلیمات، اس کا مالک کس کو بنا دیا ہے؟ یہ پیغام ہم نے کس کو منسوب کر دیا ہے؟ ہمارے اکابر نے تو ہمیں یہ پڑھایا ہے، ہمارے اکابر نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن غلبہ حاصل کر لے، آپ سے اقتدار چھین لے، آپ کے ملک پہ قبضہ کر لے، اس کو شکست نہیں کہا کرتے۔ شکست یہ ہے کہ آپ اپنا اصول، اپنا عقیدہ اور اپنے نظریے سے دستبردار ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ سرفراز
سرفراز و سر بلند، سر بکف سر بلند. 1857 کے مراحل سے گزرنے کے بعد 1857 کے مراحل سے گزرنے کے بعد جبکہ محاذ پر صرف 3 شخصیتیں رہ گئی تھیں، صرف 3 شخصیتیں رہ گئی تھی. حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. فقیہ ملت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور مہاجر مکی حضرت امداد اللہ صاحب. یہ 3 شخصیتیں رہ گئی تھیں. سبحان سبحان. لیکن ان کے فکر و نظر نے، ان کے اصول و نظریہ نے، اس کے عقیدے نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. نعرہ تکبیر، آج و تخت ختم نبوت، سرفراز و سر بلند، علماء دیوبند. تو میرے محترم دوستو، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک 10 سال 11 سال بعد دیوبند کے ایک مسجد میں مدرسہ کھولتے ہیں. اس مدرسے کا پہلا طالب علم بھی محمود حسن، پہلا فاضل بھی محمود حسن، اور پھر وہ اس وطن عزیز میں خلافت کی تحریک اٹھاتے ہیں، آزادی کی تحریک کو جلا بخشتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، پورے بر صغیر میں شاگردوں کا جال بچھا دیا. اور جب 1916 میں آپ گرفتار ہو گئے، آپ کو مالٹا لے جایا گیا. سن 1919 میں آپ واپس آتے ہیں. حضرت مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ سیاسی فکر کے لوگ تھے. پیچھے ایسے شاگرد چھوڑے کہ جن کی نظر ہندوستان کے مستقبل پہ تھی. آپ کی تشریف آوری سے پہلی ہی جمعیت علماء کی تنظیم بنا کر پیش کر دی. حضرت یہ نعرہ تکبیر، کاروان جمعیت، رواں دواں رواں دواں، کاروان جمعیت، کاروان جمعیت. اور اب اگر دارالعلوم دیوبند کو دیکھیں، اس کی بنیاد کو دیکھیں، تو اس کی بنیاد میں آپ کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام محمود حسن ہے. اور جمعیت علماء کی آپ بنیاد کو تلاش کریں، ان کی اساس کو تلاش کریں. اب وہی محمود حسن حضرت شیخ الہند کی صورت میں آپ کو اس کی بنیاد میں نظر آئیں. نعرہ تکبیر، زندہ ہے مفتی، زندہ ہے مفتی، زندہ ہے مفتی. آپ نعروں میں میری بات کو توڑے نہیں جی. میں ذرا بات سمجھانا چاہتا ہوں اور دیوبندیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جنہوں نے گھر گھر دکانیں کھول رکھی ہیں دیوبندیت کی. میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اکابر نے دیوبند میں مدرسہ ہمارے لیے دکانیں کھولنے کے لیے نہیں بنایا تھا، ہمارے مذہبی کاروبار کے لیے نہیں بنایا تھا. ان کا ایک عالمگیر، آفاقی اور جہانگیر پروگرام تھا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا. مجھے بتاؤ کہ اگر شیخ الہند ہمارا مقتدا ہے، اگر شیخ الہند اس مدرسے کی اساس ہے، اگر شیخ الہند اس جمعیت کی اساس ہے، آپ دیوبندیت کے 2 عناصر کا انکار کیسے کریں گے؟ دیوبندیت 2 عناصر پر مشتمل نام ہے، مدرسہ اور جمعیت. اگر یہ 2 عناصر ایک ہی وقت میں موجود نہیں ہے، میں ان کو اپنے عقیدے کے مطابق دیوبندی نہیں سمجھتا. نعرہ تکبیر، اور پھر جمعیت علماء اسلام. یہ تو انگریز کی سازش ہے کہ اس نے مجھے فرقہ بنا دیا، مجھے دوسری فرقوں کے مقابلے میں ڈال دیا، میرا پروپیگنڈا غلط کیا. میں تو انسانیت کی آزادی کی جنگ لے کر آیا تھا. میں تو پوری برصغیر کی آزادی کا عنوان لے کر اٹھا تھا. میں نے تو
ایک عالمگیر اور آفاقی نظام انسانیت کو دیا. آج ہمارے ماحول میں تعصب کی باتیں کی جائیں، قوم کو تقسیم کرنے کی باتیں کی جائیں اور راہ اعتدال سے ہٹ کر باتیں کی جائیں، یہ میرے اکابر و اسلاف کا نظریہ نہیں ہے. آج اس اسٹیج پر میں یہ باتیں کچھ مطلب کے لیے چھیڑ رہا ہوں، بلا وجہ نہیں چھیڑ رہا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں دارالعلوم اپنی زندگی کے 1.5 سال مکمل کر چکا ہے، 150 سال، وہاں 150 سال، وہاں جمعیت علماء اپنی تاسیس کے 100 سال مکمل کر رہا ہے. ماشاءاللہ 100 سال ایک نظریے کے اس بر صغیر میں ہو گئے، عالمگیر نظریے کے، آفاقی نظریے کے، انسانیت کی آزادی، اس کی خوشحال معیشت، اس کے انسانی حقوق کے تحفظ. آج 100 سال ہم پورے کر رہے ہیں اور جمعیت علماء اگلے سال، آج 9 تاریخ ہے نا، انشاءاللہ 9 ہی اپریل ہوگی جب ہم پشاور میں پوری دنیا سے جمعیت علماء کی تنظیموں کو بلائیں گے، جہاں جہاں پر اس فکر سے وابستہ تنظیمیں موجود ہیں، اور اس آفاقی اور عظیم الشان عالمگیر نظریے کو اپنے آنے والی نسلوں کے حوالے کر دیں انشاءاللہ العزیز. زندہ آباد، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرے محترم دوستو، ہمارے ابھی ایک بزرگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ جب 1919 کی بات کرتے ہیں اور حضرت شیخ الہند کی بات کرتے ہیں تو وہ تو جمعیت علماء ہند تھی اور آپ تو جمعیت علماء اسلام میں. یہ سوال، اس سوال کو کیسے حل کریں گے؟ میں نے کہا یہ ہمارے چھوٹوں کی سوچ کا مظہر ہے. ہم جتنے چھوٹے ہیں اتنا چھوٹا سوچتے ہیں. ایک ہی مدرسے، ایک ہی استاد، ایک ہی عقیدے، ایک ہی فکر کے لوگ. سن 45 میں ایک اختلاف آ گیا، برصغیر منقسم ہونا چاہیے یا برصغیر متحد ہونا چاہیے، منقسم ہندوستان یا متحدہ ہندوستان. اس پہ اختلاف آ گیا، ایک نقطے پہ اختلاف، اور بالآخر پاکستان بنا. منقسم ہندوستان کا فکر کامیاب ہو گیا، ہندوستان منقسم ہو گیا. ان بڑوں کی سوچ کو دیکھیں، ان کی عظمت کو دیکھیں، ذرا اس سطح پر جا کر سوچو. کیا اس کے بعد ہندوستان میں جمعیت علماء اسلام کا وجود رہا؟ کیا اس کے بعد پاکستان میں جمعیت علماء ہند کا وجود رہا؟ تو جب میرے اکابر نے مجھے بتا دیا اس وقت کہ ایک نقطے پہ اختلاف تھا، ختم ہو گئی بات. اب ہندوستان ہوگا تو وہاں جمعیت علماء ہند ہوگی، اپنے ملک کی خدمت کرے، اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام ہوگی. ساری جمعیت علماء ہند جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئی اور پاکستان کی خدمت کے لیے آمادہ. تو تسلسل باقی تو برقرار رہا نا. یہ ہم چھوٹوں کی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر سوچ کر ایک دوسرے کو تقسیم کر دیتے ہیں. ہم نے کیوں برقرار رکھے؟ میں تو مختلف مکاتب فکر کے اندر اختلاف کا قائل ہوں، لیکن اختلاف کے پیچھے رویہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا. شاید اختلاف ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہ ہو، لیکن اختلاف کو نرم رکھنا تو ہمارے اختیار میں ہے. ہم اپنے غلط اجتہاد کی بنیاد پر رویوں میں اتنی سختی لے آتے ہیں کہ آپ کی جو معروف جدوجہد کے راستے ہوتے ہیں وہ تو متاثر ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پلے تو کچھ نہیں پڑتا سوائے جمعیت علماء کو کمزور کرنے کے. اور کیا نتیجہ نکلتا ہے اس چیز کا؟ الحمدللہ
آج جمعیت علماء پاکستان کی ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میں تمام پارلیمنٹ کے اراکین سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ممبر پارلیمنٹ میری طرف انگلی سے اشارہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کرے کہ میں کسی مکتب فکر سے متعلق ہوں یا میں کسی ایک مکتب فکر کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ سن لو، پوری پارلیمنٹ سن لے، فضل الرحمان جب اس ایوان میں کھڑا ہوگا تو وہ اسلام کا نمائندہ ہوگا، امت اسلام کا نمائندہ ہوگا، اور تمام مکاتب فکر کا نمائندہ ہوگا۔ آج امریکہ اور مغربی دنیا جس طرح آپ کو لے جا رہی ہے، جس سمت پر آپ کو لے جا رہی ہے، جس طرح امت مسلمہ کو لے کے جا رہی ہے، شاید آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ آپ کو کہاں لے جا رہی ہے۔ اور ہمارے داخلی اختلافات اور داخلی بکھیڑوں کو جس طرح استعمال کر کے وہ ہمیں آپس میں الجھا دیتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے میں مصروف ہو کر ان کے لیے راستے چھوڑتے ہیں، اس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پر ہماری نظر ہے؟ جذباتی ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ کس بات پہ جذباتی ہو رہے ہیں؟ اسلام اعتدال کا نام ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ امت مسلمہ اور بالخصوص مذہبی دنیا کی ابتلاء و آزمائش کا دور ہے۔ سارے تانے بانے آپ کے لیے بنے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ ہمارے مدرسوں میں جب 4 مولوی آپس میں بیٹھتے ہیں تو جمعیت کی غیبت کے علاوہ ان کو کوئی اور مشغلہ نہیں ہوتا، اور یہ ننگے تڑنگے جو ملک میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ احساس کریں، کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ کتنے بڑے چیلنجوں کا آپ کو سامنا ہے، کتنی بڑی نسبت ہے آپ کی، کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا تسلسل ہے۔ مولانا ارشد صاحب نے فرمایا صرف حدیث کی سند نہیں، سیاست کی بھی سند ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اسلام ایک سیاسی نظام ہے، اب طے آپ نے کرنا ہے۔ ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اگر آپ نے اس حد تک محدود رہنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ترجیح اول عبادات ہے، ترجیح اول آپ کا عقیدہ ہے، توحید ہے۔ لیکن اگر آپ نے اجتماعی زندگی کی طرف جانا ہے اور واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ انسان اللہ نے اس کو مدنی طبع پیدا کیا ہے، مل جل کر رہنے کی اللہ نے اس کو جبلت عطا کی ہے، آبادیوں میں رہتا ہے، شہروں میں رہتا ہے، محلوں میں رہتا ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کا ایک نظام ہے، تو جس وقت آپ اجتماعی زندگی کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کی ترجیح کیا ہو؟ پھر ترجیح یا امن ہے اور یا معیشت ہے۔ اب ہم لوگ اسٹیجوں پر تو کہتے ہیں اسلامی حکومت لائیں گے، خلافت راشدہ لائیں گے،
ایوان صدر پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. اتنی بڑی طاقت بننا چاہتے ہیں اور سٹیج پر دعویٰ کر کے دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں. سٹیج پر کھڑے ہو کر دعووں سے دنیا فتح نہیں ہوگی. اس کے لیے طاقت بننا پڑے گا. اور اسلام کیا تقاضا کرتا ہے آپ سے؟ اگر تمام انسانیت کا نظام ہے اور امر اجتماعی ہے، نظام اجتماعی ہے، تو پھر اسلام کا تقاضا آپ سے اقتدار کا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام والسلطان توامان. اسلام اور اس کا اقتدار یہ جڑواں ہیں، الگ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے. الاسلام اسن والسلطان حارس. نظام زندگی کا، نظام اجتماعی کی بنیاد اسلام ہے اور بادشاہت اس نظام کا تحفظ کرتی ہے. فمن لا اس لہ یہدم ومن لا حارس لہ یضیع. جس چیز کی بنیاد نہ ہو وہ عمارت گر جاتی ہے، اور جس عمارت کی بنیاد بھلا مضبوط ہو لیکن اس کا نگران و نگہبان موجود نہیں ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور عمارت بیکار ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے. اسلام کی اس تصور کو کون زندہ کرے گا؟ ہمارے حضرات نے تو مدرسہ بنایا، مدرسے سے آگے بڑھے اور جمعیت علماء بنائی، تحریک خلافت چلائی، پورے ہندوستان کی آزادی کی تحریکیں چلائیں. ایک بڑی جدوجہد پر محیط ان کی ایک تاریخ ہے. اور حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ وہ تو فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں اسلام کی، موالید ہیں، موالید ثلاثہ: شریعت، طریقت، سیاست. یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوں گی تو اسلام بنے گا. شریعت راستہ ہے، راستہ ہی نہ ہو تو چلو گے کس طرف؟ طریقت راستے پہ چلنے کے اصول سکھاتا ہے. راستہ ہو اور چلنے کا ڈھنگ نہ آئے تو سفر کیسے کرو گے؟ اور سیاست جب راستے میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات کو دور کرنے کا نام سیاست ہے. اب ظاہر ہے جب آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، مشکل مرحلہ آ گیا، پتھریلی زمین آ گئی، جھاڑیاں آ گئی، تو وہاں تو پھر کچھ کلہاڑا، ڈنڈا ونڈا، یہ چیزیں پھر ہتھوڑا وغیرہ لینے پڑتے ہیں نا. تو جب آپ استعمال کریں گے تو شور بھی آئے گا نا وہاں سے. تو اس لیے سیاست کے ماحول میں ذرا شور و غوغا رہتا ہے. تو آپ راستے کی مشکلات کو دور کریں گے تو پھر تو کم از کم شور و غوغا تو ہوگا نا. اور فرمایا یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اعتدال ہوگا. اگر صرف شریعت ہے اور طریقت و سیاست معاون نہیں ہے تو پھر نفس شریعت سے وابستہ ہو جانے والا آدمی وہ تنگ نظر ہوا کرتا ہے. وہ پھر بند حجرے کا ملا ہوتا ہے، انتہائی تنگ نظر ہوتا ہے، دوسری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اور اگر صرف طریقت ہو، شریعت و سیاست معاون نہ ہو تو پھر پیر لوگ جو ہیں نا مریدوں کو حجرے کی طرف کھینچتے ہیں، بند حجرے کی طرف. تو یہ جو بند کمروں کی طرف مریدوں کو کھینچنا اور بند کر دینا، یہ رہبانیت ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج گھر سے نکل کر محلے میں، محلے سے نکل کر شہر میں، شہر سے نکل کر صحراؤں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں ان پر مسلط ہو جانا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یہ بھی مزاج ہے اسلام کا. لہذا صرف طریقت اور پیری مریدی یہ آپ کو کھینچتی ہے بند حجروں کی طرف. جو رہبانیت کی علامت ہے یہ اسلام کی مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی. اور اگر سیاست محضہ ہو اور طریقت شریعت اس کے ہمراہ نہ ہو تو پھر تکبر اور نخوت پیدا کرتی ہے. نرے سیاستدانوں کو دیکھو سب متکبر ہوتے ہیں. مزاج میں تکبر آ جاتا ہے. ہم بڑے لوگ ہیں, تکڑے لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہیں, اقتدار والے ہیں. اس اصول کی بنیاد پر ہمیں جامعیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس پہ جوڑ پیدا کرنا ہے. سو مدرسہ ہو, جماعت ہو, خانقاہ ہو, ان میں یکجائیت ہوگی تو تحریک مکمل ہوگی. آج سارا حملہ آپ کے مدرسے پہ ہو رہا ہے کیونکہ مدرسہ بنیاد و اساس مہیا کرتا ہے. اس مدرسے کو بچانا ہے, اس علم کو بچانا ہے, اس اساسے کو بچانا ہے. تمام سازشیں عالمی سطح پر اس مدرسے کے خلاف ہو رہی ہیں. کیا جرم کیا اس نے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے, وقت کے تقاضوں کے مطابق انسانی حقوق کے لیے جب مدرسہ بات کرے گا, جب مذہبی جماعت بات کرے گی تو اس کو دیوار سے لگایا جائے گا, اس کی آواز کو دبایا جائے گا. عارفی صاحب بڑی نظم پڑھ رہے تھے. ترانے پڑھتے رہو بھائی. ان کا فیصلہ ہے کہ ملا کو میں نے کونے میں جا کے بٹھانا ہے. آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے, آؤ دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں. ہم دھڑلے سے جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ, دہشت گردی جرم ہے, ظلم ہے, ہمیں قابل قبول نہیں ہے, افریت ہے, اس کو ختم کریں. ہم ایک پیج پر ہیں. لیکن جب قانون بنایا جاتا ہے اور وہ قانون اسمبلی میں لایا جاتا ہے تو پھر دہشت گردی وہ ہے کہ جو فرد یا گروہ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھائے اور مذہب اور فرقے کا نام لے. یہ ڈنگ بیچ میں ڈال کر آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے دہشت گردی کے لفظ کو متنازع بنایا یا نہیں بنایا؟ اب اگر مذہب اور فرقے والے کہیں کہ ہم ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کو جائز سمجھتے ہیں یا یہ ہم فرض سمجھتے ہیں یا آؤ ملک کے اندر اسلحہ اٹھائیں, تب تو آپ اس قسم کی باتیں کریں. لیکن جب تمام مدارس, تمام تنظیمات, تمام دینی جماعتیں, تمام ماحول بیک آواز آپ کے ساتھ دہشت گردی کے عنوان پر ایک ہے, اس ایک پلیٹ فارم کو تقسیم کس نے کیا؟ تمہارے عمل نے کیا ہے یا ہمارے عمل نے کیا؟ ہم نے احتجاج کیا اس کے اوپر, ہم نے تو دوبارہ ایوان میں ترمیم داخل کر دی. آج لفظ تشدد استعمال ہو رہا ہے, گھریلو تشدد. پنجاب اسمبلی نے بھی ماشاءاللہ ایک قانون پاس کیا حقوق نسوان, عورتوں کو بچانے والا. اب آپ مجھے بتائیں, پہلے تو مولوی بیچارہ بڑا بدنام تھا کہ یہ گھر میں بڑا نرم ہے. ہر ایک مولوی کی طرف انگلی کرتا تھا, یہ گھر میں بڑا نرم ہے یار, بیوی کے سامنے کچھ بولنے والا نہیں ہے جی. آج تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم گھر میں تشدد کے قائل ہیں, تو تمہارے اوپر. کسی زمانے میں تم نے نہیں مشہور کیا تھا کہ سو ملوانے ادھیرن, آج وہ سو ملوانے ادھیرن اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ ملک کو دہشت گردی کے بھیڑ چڑھا سکتا ہے اور دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتا ہے. جھوٹ بولتے ہو کم بخت ہو. کل تک کچھ مولوی کے بارے میں کہتے رہو, آج کیا کہہ رہے ہو؟ جھنڈا تبدیل ہو گیا ہے. پہلے مولوی کو
کمزور کرنا، معاشرے میں ان کی حیثیت کو ختم کرنا، اس کے وقار کو ختم کرنا، اس کی عزت و ناموس کو ختم کرنا، معاشرے میں اس کو کمی کے مقام پر لانے کے لیے تم نے وہ اصطلاحات استعمال کی. آج تم اس کو معاشرے میں مجرم کے محاذ پہ لا کے کھڑا کر رہے ہو، مجرم کے حیثیت میں آپ اس کو متعارف کرا رہے ہیں. یہ ہے تمہارے ایجنڈے جو تم مذہب اور مذہبی لوگوں کے بارے میں کرنا چاہتے تھے. اب تشدد کے کون حمایت کر سکتا ہے؟ تشدد تو مذموم چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، جرم ہے. اب میں قرآن کا طالب علم، میں اگر مذہب کی بات کرتا ہوں تو قرآن کے حوالے سے کروں گا، اور میرا قرآن کہتا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ انتہائی شائستگی کے ساتھ رہن سہن کیا کریں. اب میرے قرآن کا روح خاندانی زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میرا قرآن تو خاندانی زندگی کے بارے میں یہ سبق دینا چاہتا ہے، درس دینا چاہتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. سبحان اللہ. وہ تو میاں بیوی کے درمیان باہمی سکون و تسکین، آپس کی محبت اور رحمت کی بات کرتا ہے. دیکھیے آپ نے کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا قرآن کو اور دین کو. اگر گھریلو ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر شریعت پہلے مصالحت کا مرحلہ اپناتا ہے. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا يُرِيدَ إِصْلَاحًا. آپ کے قانون میں یہ مراحل ہیں، آپ کے قانون میں یہ تاثر ہے. تم تو تشدد اور تعذیب کے درمیان فرق ہی نہیں جانتے. اور فرق کیسے جانیں؟ اپنے دماغ سے سوچیں گے تو پہچانیں گے نا. جو قانون یہاں پاس ہو رہے ہیں، میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، اہل پنجاب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے صوبے میں جو قانون آیا ہے، یہ قانون 1998 میں ساؤتھ افریقہ کی اسمبلی نے پاس کیا. یہ قانون 2005 میں بھارتی پارلیمنٹ نے پاس کیا. یہ قانون 2012 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں آیا. جمعیت علماء سامنے کھڑی ہو گئی، لڑتی رہی، قانون نہیں پاس ہونے دیا. اور آج جب دیکھا کہ پنجاب اسمبلی واحد اسمبلی ہے جہاں علماء کا نام نہیں ہے، اس وجہ سے جمعیت علماء کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے وہی قانون پاس کرا دیا. پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، ہر جگہ پاس ہو رہا ہے. فیض آباد والوں، ویسے تو آپ لوگ آج کل میری تعریفیں کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے، لیکن یاد رکھو اسمبلی میں کبھی مولوی کو نہ بھیج دینا، کبھی جمعیت علماء کی وہاں نمائندگی دے کر غلطی نہ کر لینا. جمعیت علماء نہیں ہوگی تو بھئی یہی حشر ہوگا آپ کا. آپ لوگ سوچیں ذرا ان چیزوں پہ، کن نعروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جن کے ڈانڈے کہاں سے ملے ہوئے. ابھی یہ جو آیا ہے پاناما لیکس، کیا ہے پاناما لیک؟ پتہ نہیں پاناما ہے یا پاجامہ لیک ہو گیا. میں مجھ سے صحافی پوچھتے ہیں، یار مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں غریب آدمی ہوں، مجھے اپنی غربت میں رہنے دو. یہ دنیا بھر کے دولت مندوں کا ایک ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ ادارہ ہے، سنو، یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کے ملک میں معین قریشی کو بلا کر وزیر اعظم بناتے ہیں اور وزیر اعظم سے استعفے دے کے واپس چلے جاتے ہیں. کوئی اس کا بال بھی ڈیکا نہیں کر سکتا اور آپ پر حکومت کرتا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان کے 18-20 کروڑ عوام کے اوپر شوکت عزیز کو بھیج کر پہلے اس کا وزیر خزانہ بناتے ہیں، پھر اس کا وزیر اعظم بناتے ہیں. وزیر اعظم ہو کر اگلا ووٹ بھی استعمال نہیں کرتا، واپس چلا جاتا ہے، کوئی بال اس کا بگا کر کے دکھایا. ہند عالمی اداروں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے. اب ایک بات ہے نکل آئی، ہم نے شوشاں شروع کر دی ہے، وزیر اعظم یہ ہے اور وزیر اعظم وہ ہے، اس طرح ہے. میرے محترم دوستو، میں ان لوگوں کی سیاست نہیں کرتا،
جن کے پاس نظریہ نہ ہو، جن کے پاس منشور نہیں، جس کے پاس پروگرام نہیں، جس کے پاس مستقبل کا کوئی ویژن نہیں، اور حادثات کو اپنی سیاسی عروج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہنا، زبردست، واہ واہ، حادثات کو عروج کے لیے استعمال کرتے کہ بڑے یتیم لوگ ہیں، بڑے مسکین لوگ ہیں، ان کے پلے کچھ ہے نہیں، تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے سیاسی قد کاٹ بڑھانے کے لیے اور اپنے سیاسی عروج حاصل کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کا لب و لہجہ سیاسی نہیں ہے، ان کے پاس سیاسی لینگویج نہیں ہے، ان کے پاس پولیٹیکل ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کو ایک نظریہ دیتے ہیں، جب دنیا کہتی ہے کہ قرآن نہیں تو آپ بھی کہتے ہیں قرآن نہیں، جب دنیا کہتی ہے کہ اسلام ایسی بس نمازوں کی چیز ہے چھوڑو اس کو، تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کیا حیثیت ہے؟ جاگیردار، سرمایہ دار، علاقے کا وڈیرا، جس نے آپ کی عزت نوچی ہوئی ہے، جس نے آپ کی عزت ان کے سروں سے دوپٹے نوچے ہوئے ہیں، وہ لوگ آپ کے لیڈر بنتے ہیں اور آپ کی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شراب پر پابندی لگاؤ، کہتے ہیں شراب پر تو پابندی ہے لیکن یہ غیر مسلموں کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ استثناء ہونا چاہیے۔ وہ غیر مسلم پھٹ پڑے ایوان میں کہ یار تم پاکستان کے لوگ ہمیں شرابی کہتے ہو، ہم شرابی نہیں ہیں، اور تمہارے سارے بڑے لوگ، حکمران، سیاستدان شراب پیتے ہیں، شراب کا کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے نام پہ کرتے ہو۔ آپ خود اندازہ لگائیں، یہ قانون سازیاں ایک خاص کلاس کے براعات کے لیے ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کے کلاس کے لیے براعت مانگتے ہیں۔ اب میں ایک اور بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں سیاست ہوتی ہے بڑی مروجہ قسم کی سیاست، جس کو ہم کہتے ہیں جمہوریت، اور جمہوریت میں اپوزیشن اور جمہوریت میں حکومت، اور یہ وہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہماری سیاست کا مدار تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر۔ سبحان اللہ۔ ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اگر حکومت کوئی ٹھیک کام کرتی ہے ہم دھڑلے سے کہتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اگر حکومت غلط کام کرتی ہے تو پھر ہم ہجوم کو دیکھتے ہیں، چھوٹے ہجوم کی غلطی ہے تو اتنا ہتھیار اٹھاتے ہیں، بڑے ہجوم کی ہے تو پھر بڑے اقدام کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ادھر سے کوئی چیونٹی بھی نکلتی ہے تو ہم ہاتھی کا تیار میدان میں نکل آتے ہیں۔ حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری کوئی شناخت ختم نہیں ہو گئی، ہم دو متعاہد قسم کے لوگ ہیں، ہم نے ایک پارٹی سے معاہدہ کیا ہے، اس کے اپنی نظریاتی شناخت ہے، ہمارے اپنی نظریاتی شناخت۔ اگر میں اقتدار میں ہوں اور غلط چیز آتی ہے ہم اختلاف کریں گے، ہم پابند نہیں ہیں کہ غلط چیزوں کی حمایت کریں، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیوں کیا تو پہلا مرحلہ ان کو سمجھانے کا ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ان کو سمجھانے کا ہوتا ہے۔ گھر میں بھی اختلاف آ گئے تو پہلا مرحلہ فَعِزُوهُنَّ کا ہے، علیحدگی دوسرے مرحلے میں ہوتی ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور پھر اس سے آگے وَاضْرِبُوهُنَّ۔ تو قرآن نے جہاں جہاں اصول دیے ہیں اسی ترتیب سے ہمیں جانا چاہیے۔ ہم نے اس پہ احتجاج کیا، میں نے تمام مذہبی جماعتوں کو بلایا، ان سے مشاورت کی، پھر لاہور میں آل پارٹیز کیا، پھر لاہور میں کنونشن کیا،
اور حکومت پنجاب نے تسلیم کر لیا کہ ہم اس رائے کو جو ہمارے قانون کے خلاف منظر عام پر آ گئی ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. چنانچہ ہم نے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے ہم سب کو بلایا, ہماری ٹیم گئی, ان کی بھی ٹیم آئی ہوئی تھی. بڑے ادب و احترام سے بات کرنے لگے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, ہم ان کی اصلاح کے لیے تیار ہیں, آپ اس قانون کی نشاندہی کر لیں کہاں غلطی ہوئی ہے, کہاں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. میں نے کہا جناب بہت شکریہ, آپ نے بلایا ہے, بڑی مہربانی, لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کہاں پر غلطی ہوئی تاکہ ہم اس کی نشاندہی کر لیں, اول تا آخر آپ کا قانون غلط ہے اور ہم یکسر اس کو مسترد کر رہے ہیں. آگے آپ فرمائیں. نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. لہذا کسی ایک نقطے یا کسی ایک شق یا اس کے کسی ایک آرٹیکل پر بات نہیں ہوگی. ہم 100% اس کو مسترد کر چکے ہیں. سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہے. پھر بات چیت ہوئی, ہم نے اپنا موقف واضح کیا, ہم نے ان کو جتلایا. کچھ علماء کرام بھی آئے ہوئے تھے, بڑے انتہائی محترم علماء کرام تھے, میں ان کے دل سے قدر کرتا ہوں. تو میں نے کہا جناب یہ آپ نے علماء کرام بلائے ہیں, بڑے معزز لوگ ہیں ماشاءاللہ, ہمارے ضلع میں قابل احترام ہیں وہ, لیکن یہ اس لیے بلایا ہے کہ اب ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ علماء میرے ساتھ ہیں, کچھ علماء آپ کے ساتھ ہیں. میں نے کہا میں ایک ایک عالم دین سے الگ الگ پوچھتا ہوں, فلاں حضرت فلاں حضرت فلاں حضرت فلاں حضرت, بتاؤ تم ان کی حمایت وزیر اعلیٰ کی کر سکتے ہو؟ بتاؤ تم ہماری مخالفت کر سکتے ہو اس موقف میں؟ مجال ہے کہ ان کے بلائے ہوئے علماء کرام یا ان کی حمایت کر سکتے یا ہماری مخالفت کر سکتے. اور پھر کہا جی پورے بل پہ بات کریں گے. تو پورے بل پہ بات کرو تو ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے آپ ملک میں فساد دنگا نہیں برپا کرنا چاہتے, جو خرابات آ گئی ہیں اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ سنجیدہ ہیں. وفاق میں صورتحال آئے گی وہاں پر بات کریں گے, لیکن جتنی ہماری بساط کے مطابق ہو. میں پھر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ پنجاب کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. کل آپ مجھ سے پھر پوچھیں گے مولوی صاحب پھر آپ نے کیا کیا, تو میں پھر آپ سے کہوں گا آپ نے مجھے کتنا ووٹ دیا ہے, بتاؤ کتنا ووٹ دیا آپ نے مجھے, کیا طاقت ہے. میری طاقت اسلحہ نہیں ہے, میری طاقت ڈنڈا نہیں ہے, میری طاقت سیاسی قوت ہے, میری طاقت پارلیمانی قوت ہے, میری طاقت ووٹ کی قوت ہے. جب میں آپ کی سرزمین پر آپ کے عقیدے کی جنگ لڑوں گا تو پھر میرا آپ پر حق ہوگا کہ آپ میری طاقت کو بڑھائیں وہاں پر. آپ کام کریں اس کے اوپر. آپ طاقت بھی نہیں دے رہے, آپ ووٹ بھی نہیں دے رہے, آپ مجھے اسمبلی میں نمائندگی بھی نہیں دے رہے, اور پھر آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں ملک میں انقلاب لے آؤں گا. اس طرح تو نہیں ہوگا. پھر تو تدریجی عمل ہے, تدریجی عمل ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے. شروع کہاں سے کرے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, شروع دعوت سے کرے. منتہا کیا ہو؟ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہم نے ایک ایسا عاجزانہ گفتگو بنا دیا اس کو. یا اللہ مجھے حیرت ہوتی ہے, آپ نے معروف کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے منکر کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے معروف کے لیے امر کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ نے منکر کے لیے نہی کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ امر اور نہی کے دو الفاظ اگر قرآن کے معیار پر اور اس میزان پر ہم پرکھیں گے تو کیا اس کا معنی التجا کرنا ہوگا, درخواست کرنا ہوگا, واضح نصیحت کرنی ہوگی؟ پھر امر کا معنی امر ہے, اور امر کے برابر کی آپ کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے, ورنہ امر بالمعروف کی بات مت کیا کرو, پھر دعوت الخیر کی بات کرو. بس صرف پھر دعوت کے مرحلے میں ساری زندگی گزارو, آگے مت بڑھو کہ آپ امر بالمعروف کی بھی قابل ہو جائیں اور نہی عن المنکر کی بھی قابل ہو جائیں.
تو وہ طاقت استعمال کرنی ہوگی، تو اس طاقت پہ آنا ہوگا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو یدہ کی طاقت تو ہو آپ کے اندر. وإن لم يستطع فبلسانہ، یہ ہے دعوت کا مرحلہ. اور آخری مرحلہ دل سے برا ماننا، جاؤ بھاڑ میں ادھر سائڈ میں بیٹھ جاؤ، بس دل سے برا مان رہے ہو، مشکل سے ایمان بچا رہے ہو. تو بنیاد آپ کی بڑھتی ہے دعوت سے، اور دعوت کے اصول آپ کو شریعت اللہ نے خود بتلا دیے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دانائی کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، حکمت عملی بناؤ، اسٹریٹجی بناؤ، کس طرح آپ اپنے پروگرام کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں. شائستہ انداز گفتگو ہو، دلیل کی بنیاد پر بات کرو. ڈنڈے اور بندوق کی بنیاد پر مسئلے حل نہیں کر سکتی، خون بہا سکتی ہے، جذبات کی تسکین کر سکتی ہے، مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی. اور پھر جھگڑا بھی آ جاتا ہے. کبھی کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، کسی سے مذاکرہ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو جھگڑا بھی تو آ جاتا ہے. تو وہاں بھی فرما دیا وجادلہم باللتی ہی احسن. باللتی ہی احسن تو نہیں کہا، باللتی ہی احسن ہی فرمایا ہے. تو شائستہ انداز کے ساتھ مذاکرہ کرو اور معاملہ کو طے کرو. تو اس اصول کی بنیاد پر اگر ہم شریعت کو سمجھ لیں اور شریعت کا کام کریں اور بین الاقوامی دنیا کو ہم اس انداز سے جواب دیں کہ پھر ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. ہم صحیح معنوں میں آج بھی آزاد نہیں ہیں. ہماری سیاسی پالیسیاں، ہماری انسانی حقوق، اس حوالے سے ہماری قانون سازی آج بین الاقوامی اداروں میں ہوتی ہے، جنیوا انسانی حقوق کمیشن میں ہوتی ہے، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں ہوتی ہے. ہماری تمام معیشت اور ہمارا پیسہ، ملک کا میزانیہ، وہ آپ کا IMF طے کرتا ہے، آپ کا ورلڈ بینک طے کرتا ہے، آپ کا ایشین بینک طے کرتا ہے، آپ کا لندن اور فرانس گروپ آپ کو قرضے دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے نظام کو طے کرتے ہیں. اور ابھی تو آپ پر ذرا کلی کھل بھی گئی کہ پاناما سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، دنیا کی معیشت کن گروہوں کے ہاتھ میں ہے، کن کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ملک کے لوگ کتنے ہیں اور باہر کے لوگ کتنے ہیں کہ جو اپنا مال وہاں پر سفید کرتے ہیں اور پوری دنیا کو پھر وہ تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں. سمجھ لو ذرا اپنے آپ کو، کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف شور و غوغا برپا کر دیا، جلسے جلوس شروع کر دیے، وزیر اعظم یہ ہے، وزیر اعظم وہ ہے. آپ کر لیں، اگر مجرم ہے مجرم کو سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ معاملہ یہاں پر طے ہونے والا نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ خود بھی وہیں سے ان کو پانی مل رہا ہو، پاناما سے پانی مل رہا ہو، اس کا پانی بھی پاناما سے آ رہا ہو. یہ ساری سوچیں قوم کو سوچنی ہوگی، ہمارے غریب انسانیت کو سوچنی ہوگی، ہمارے مظلوم اور ہمارے غلام انسانیت کو یہ ساری باتیں سوچنی پڑیں گی. ہم اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں اس محاذ پہ، لیکن جب طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے تو یکلخت حاصل نہیں ہوتی. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دشمن کے مقابلے میں طاقت بناتے چلو، بناتے چلو، بناتے چلو. تدریجی عمل ہے، لمبا عرصہ گزر گیا اس طاقت کو بناتے بناتے. طاقت اس وقت نہیں بنتی جس وقت آپ صرف سٹیج پر دنیا کو فتح کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پبلک میں اترنا ہوگا، آپ کو محلے میں جانا ہوگا، آپ کو غریب آدمی کے ساتھ اس کے چولہے پہ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، آپ کو اس کے حجرے میں پنچایت میں بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کو کنونس کرنا ہوگا. اگر علماء اور طلباء یہ ہمت کر لے اور اپنے دیہاتوں میں پھیل جائے اور اپنے مسجدوں میں لوگوں کو یہ پیغام دینا شروع کرے، تکلیفیں آئیں گی. آپ کا جاگیردار آپ کو بات نہیں کرنے دے گا، آپ کا وڈیرا آپ کو بات نہیں کرنے دے گا، آپ کا تھانے دار آپ کو بات نہیں کرنے دے گا، آپ کی انتظامیہ آپ کو بات نہیں کرنے دے گی. اور آج کے دور میں تو بڑی آسان بات ہے، آپ نے تقریر کی ہے اور بڑی اشتہار انگیز تھی کہ فلاں دفعہ کتاب پکڑ لو، اور کچھ نہیں، 4 شیڈول میں ڈال دو. یہ حالت ہے جی. ان ساری چیزوں کو عبور کرنا ہوگا، پھر یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی، آگے نکلنا ہوگا اگر اسلام واقعی ہمارا مقصد ہے. اور اگر اسلام اتنا ہی مقصد ہے کہ خود کچھ نہیں کرنا، گھر میں بیٹھے رہنا ہے اور
تبصرہ جمعیت پہ کرنا ہے. جمعیت پر انہوں نے کیا کیا ہے تو تم نے کیا کیا؟ اپنا بھی احتساب کرو نا. یہ آپ کی جماعت ہے, یہ قوم کی جماعت ہے, یہ صرف دیوبندی کی جماعت نہیں ہے. یہ حضرات دیوبند نے قوم اور امت اور ملت کے لیے بنائی ہے. تمام انسانیت کو دعوت دو اس پلیٹ فارم پر, امت کی یکجہتی کے پروگرام کے تصور سے لاؤ انسانیت کو. آج کیا وجہ ہے کہ ہم صبح خیبر پختونخوا میں کبھی حکومت کرتے ہیں اور کبھی حکومت سے محروم ہوتے ہیں تو دھاندلی کے نتیجے میں ہوتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتے جی. وہاں آپ کی ایک حکمران جماعت یا متبادل طاقت ہے, یا آپ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا ہے. اور بلدیات میں آپ نے ثابت کیا وہاں پر کہ حکمران پارٹی کے بعد دوسری بڑی پارٹی جمعیت علماء اسلام ابھر کے آئی. بلوچستان میں چاہے الیکشنوں میں ہمارے ساتھ کیا حشر ہوا, لیکن پھر بلدیات میں دوبارہ لوگوں سے رائے لی اور بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام بن کر ابھری ہے. ہم سندھ اور پنجاب میں نہیں تھے, یہ نہیں کہتا میں نہیں تھے, لیکن آج بلدیاتی الیکشن میں صوبہ سندھ میں ہم نے 500 سے زیادہ اراکین منتخب کر کے دیے ہیں. اگر ان علاقوں میں جہاں خوانین, نواب, سردار, سرکش قسم کے لوگ موجود ہیں اور ایک مولوی ان کو شکست دے سکتا ہے, آپ کا یہ وڈیرا چودھری ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یار تم ان سے محروم ہو, یہ کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں. ان کے دماغوں میں جو فرعونیت اور رعونت ہے یہاں والوں میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. لیکن اپنے اندر ہمت پیدا کرو یار, اسلام کو اس طرح پیش کرو. اگر آپ اسلام کے نمائندے ہیں تو پھر اسلام کو اس طرح پیش کرو جس طرح اسلام کہا تھا. اور اسی انداز سے انشاءاللہ العزیز ان مدارس کو بھی تحفظ دینا ہوگا, اپنے نظریے کو, عقیدے کو تحفظ دینا ہوگا, اس کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہوگا, اس کی روح کو سمجھنا ہوگا, اپنی منزل کو سمجھنا ہوگا, اس کی طرف سفر جاری کرنا ہوگا. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا ایک مصنوعی منزل خود طے کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو اللہ کی طرف سے کہ اسلام تمہاری منزل ہے, آزادی تمہاری منزل ہے, حقوق انسان تمہارا منزل ہے. ایک وہ منزل ہے جو ہم خود طے کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ مجھے عہدہ مل جائے تو ٹھیک, ورنہ یہی میری منزل ہے, اس سے آگے پھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا. بلدیات میں کامیابی ہو گئی تو ٹھیک, نہیں آگے پھر نہیں جاتا. منزل بتائیں خود کر لیا ہم نے. اسمبلی کا ممبر منتخب ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ پھر اگلی سیاست چھوڑ دی. اب گرنا پڑنا یہ چلتا رہتا ہے. جھپٹ کر پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, یہ تو پھر نظام میں ہوتا رہتا ہے. یہ تو چلنا پڑے گا پھر ہمیں اس طریقے سے. تو یہ چیزیں آپ کو مد نظر ہوں گی کہ مقصد حیات کو سمجھ لیں. ہاریں گے, گریں گے, نہیں کامیابی ملے گی, لیکن میدان میں رہیں گے. سب سے پہلے آپ اپنا اسٹریٹ پاور تو پیدا کریں, معاشرے میں پہلی طاقت پیدا کرو, تب جا کر اسمبلی میں جا سکو گے. لیکن ایک دن میں حاصل نہیں ہوگا, ایک جدوجہد کے نتیجے میں ہوگا. تو یہ چند گزارشات آج اس مرحلے پر مجھے موقع ملا ہے, کافی عرصے کے بعد ملا ہے. آپ کی سما خراشی میں نے کی ہے, کچھ گستاخانہ انداز میں نے اختیار کیا ہے, اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. لیکن اپنا ماحول ہے, اپنے لوگوں سے شکایت بھی ہوتی ہے, گلہ بھی ہوتا ہے, اور اپنے لوگوں کے ساتھ آدمی کھل کر بھی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے, اسلام کو ایک کامیاب اور فاتح مذہب کے طور پر ہمیں دکھائے, امت مسلمہ کو عزت و عروج عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن